بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صاحب حسب عادت کہنے کو تو یہی چاہتا ہے دل کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوگا، آپ کو بہت پسند آئے گا، اور جواب میں کچھ بھی نہیں آتا، خالی حسرت نا تمام. مجھے بھیا کچھ تو خیال کر لیا کرو، اتنی محنت سے اب آپ کے لیے ریکارڈنگ بھیجتے ہیں. ارے یار خالی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے سن لیا اور پسند کیا یا نہیں کیا اس کے بارے میں نہیں، بلکہ آپ سن تو لیں، پتہ تو چل جائے کہ اتنے لائکنگ آئی. تو وہ لائکنگ اتنی مختصر سی ہوتی ہے، ہم دوسروں کا دیکھتے ہیں تو اپنے کام پہ افسوس بھی کرتے ہیں کہ یار ہم نے جو کر رہے ہیں اس کی لائکنگ تو بہت تھوڑی سی ہوتی ہے، اور دوسروں کے 1K 1G 1B پتہ نہیں کیا کیا الفابیٹ لگے ہوتے ہیں. خیر چھوڑے ان کا بھی جو کچھ ہو، ہم اپنے کام سے مطلب. ہاں صاحب آج کا مسئلہ جو ہے مختلف ہے. صاحب جتنے بھی دنیا میں معاشرے ہیں، حکومتیں ہیں، سلطنتیں ہیں، جو بھی کچھ کہہ لیں، ان کے یہاں ایک باتیں ہوتی ہیں، کچھ محاورے ہوتے ہیں، کچھ آئندہ کے لیے ایسے قصے ہوتے ہیں جو ان کے معاشرے کو بہتر سے بہتر بنائیں. مثلا ایک ہمارے یہاں ہے، ہر کامیاب مرد کی پشت پر اور عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. سب ہر کامیاب مرد کی پشت پر یعنی پیٹھ پر ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ عورت کون ہوتی ہے اتنی جس کا وہ ہاتھ ہوتا ہے، اور وہ کیوں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے ہوتا ہے. اگر یہی آسان طریقہ ہے آدمی کو بڑا بننے کے لیے، بڑے کامیاب بننے کے لیے، تو وہ ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ وہ ایک عورت کا ہوتا ہے. اب بھیا کھڑے ہو جائیں، سڑک پہ ہاتھ رکھو ہے، اللہ کے واسطے کمر پہ ہاتھ رکھ دو، میری مشکلیں دور ہو جائیں گی. تو یہ تو بھیا اماں ہی کر سکتی ہے. اگر اماں نہیں ہے تو پھر آپ سڑک پہ ہی کھڑے ہو جائیں. میں جیسا کہہ رہا ہوں، کیونکہ انہی کے ہاتھ میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ جب ہم بچے سے چھوٹے سے تھے تو کبھی کبھی ہمیں پیٹ میں کچھ کھا لیتے، درد ہوتا ہے تو اماں پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی میں نے ہاتھ رکھ دیا، اب تو درد صحیح ہو جائے گا، اور واقعی میں ہو جاتا تھا. اب یہ تو بات ہو رہی تھی کہ اور یہ ہاتھ کس کا ہو یہ بھی پتہ نہیں ابھی تک. ہاتھ ہو کسی عورت کا ہاتھ، وہ عورت کون ہو، کس کی نسل سے ہو کیا کچھ نہیں پتہ. تو ہم نے سوچا آج اس کو زیر بحث لائیں گے اور اس کی تحقیقات کر کے آپ کو سمجھا دیں گے. اب کامیاب مرد کے پیچھے ہاتھ ہوتا ہے ایک عورت کا. کامیاب مرد کیسے وہ بن جائے آدمی اور اچانک ہی ہو جائے؟ تو اس کے لیے ایک قصہ ہے کہ ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، ملٹی ملینر تھے وہ، اور ان کی بہت فیکٹریاں تھیں اور بہت کام پھیلا ہوا تھا بہت ہے. تو انہوں نے پبلک کے آرام کے لیے اور تفریح سبا کے لیے اور کچھ شوقی بھی تھی کہ بہت خوبصورت بات بنوا لیا، اور ایک اس میں تھوڑا سا چھوٹا، زیادہ بڑا بھی نہیں تھا زیادہ چھوٹا بھی، درمیانے سے کم کر درجے کا، مگر جو ہوتے ہیں ایک تالاب بنا دیا. اکثر تو لوگ تالاب میں مچھلیاں پال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن انہوں نے اس میں مگرمچھ ڈلوا دیا. یہ لیجیے صاحب. اور یہ بھی بورڈ لگا دیا جو اس کو پار کر جائے گا تیر کے. وہ سنتے تھے آگ کا دریا ہے اور آگے کے پتہ نہیں تیر کے جانا ہے. وہ دریا میں تو آگ کا دریا اور تیر کے جانا تو پرانی مثال تھی. اب یہ ہے جھیل میں مگرمچھ ہے اور ٹل کے جانا ہے، مگرمچھوں سے بچ کے جانا ہے، لڑ کے جانا جیسے بھی ہو. تو صاحب وہ بڑے لوگوں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد وہ حسرت نا تمام لے کے وہ چلے گئے. کہنے لگے یار ہم نے زندے ہوئے بھر کا گوشت نہیں آیا ہوگا جتنا یہ مگرمچھ ہمارا گوشت کھانے آ گئے. صاحب وہ دیکھ رہے تھے تو بیوی نے کہا دیکھو وہ کیا چیز جا رہی ہے. تو انہوں نے بیچارے نیک آدمی تھے، شریف میری طرح سے، انہیں جھک کے دیکھا، بیوی نے دھکا دے دیا وہ گڑپ کر کے تالاب میں، اور ایک شور پھسڑ گر گیا. پتہ نہیں لوگ جمع بھی ہو گئے، اور وہ تالاب میں تیزی سے گرے کہ پیندے پہ بیٹھ گئے جا کے، اور وہاں ان کے ہاتھ ایک پتھر بھی آ گیا. وہ پتھر کو پکڑ کے بیٹھ گئے، اور اوپر جو دیکھا تو اوپر سارے مگرمچھوں کے
आसार नज़र आ रहे थे, उनका जिस्म नज़र आ रहा था, तो ये नीचे नीचे आहिस्ता 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 करके चल के, तैर के नहीं जनाब, चल के यूँ यूँ, और दूसरे किनारे पे जब पहुंच गए तो इन्होंने वो जो पत्थर था उछाल के दूसरी तरफ फेंका। वो पत्थर उछाल के दूसरी तरफ जब गिरा तो एक जोर का धमाका हुआ, तो मगरमच्छ समझे कि कोई कूद गया, तो सारा रज जो था वो उधर भागा, ये इधर भागे अगेंस्ट, और किनारे पे चढ़ गए, और चढ़ के जाके लेट गए। सांस फूल रही थी बेचारों की। बीवी समझी कि वो तो गए काम से, अभी नाम की तो मैं ही हकदार बनूंगी और रकम भी मिलेगी, सब कुछ हो जाएगा। खैर वो भी आ गई आपको जय, और कुछ पौलाई सी थी, घबराई सी थी। उनकी समझ में नहीं आया कि मियाँ तो है अवॉइड कर गए, लेकिन लोग देख रहे थे इनकी बेगम बहुत घबराई हुई थी। कहने भाई घबराने की बात है, वो इतनी मुश्किल से यहाँ आ गए, उनके जहन में तो ये होगा कि यहाँ का इनके कट पीस मिलेंगे जब मैं दूसरे किनारे पे जाऊँगी। खैर उन्होंने इनाम का हुआ, और एक दिन तय पाया बड़ा जलसा भी होगा, और जलसे में ये इनाम दिया जाएगा। जो मालिक थे वो भी आके खुश होकर गए कि चलो एक ने तो अपनी जान हुनर दिया। तो ये इनको समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, हक निकल आया, धक्का किसने दिया, क्यों दिया। अभी धक्के के पीछे पड़े हुए थे, तो इनको ख्याल आया कि चलो हो सकता है लालच में आके वो दिया हो। तो ये सोचते रहते थे कि हर वक्त ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो इसीलिए उनको इनाम का वो भी हो गया। और इन्होंने एक जर्नलिस्ट को बेचारे को उसको ये दे दिया काम कि भैया तुम ये काम कर लो, मुझे बता दो, तो मैं अगर जो पैसे ऐसे मुझे मिलेंगे इनाम में, उसमें से बहुत बड़ी रकम है, उसमें से तुमको एक छोटी गाड़ी दिला दूंगा। तो वो बहुत भी खुश। उन्होंने कहा 2 दिन 3 दिन है, आप ही बताना। 2-3 दिन में करके आके कहा भैया आप घबराइए मत, मैंने तय कर लिया। हमें सबूत के क्या किया भाई, कहने कि आपकी बेगम ने धक्का दिया। और बेचारे जब इनाम लिया उन्होंने, तो उन्होंने कहा साहब एक तहकीक मेरी भी आई है मेरे पास, जो आज तक तमाम जितने किस्म की चीज़ें हैं उनको साबित कर देगी। लेकिन भाई क्या आप रिसर्च करके आए? कहने लगे पीठ पे हाथ औरत का नहीं होता, एक कामयाब मर्द की पीठ पे जो हाथ होता है, एक कामयाब मर्द की पीठ पे हाथ जो होता है वो बीवी का होता है, हुजूर वाला। अब इसकी बात कैसे मैं साबित करूंगा, ये कभी आपके पास आऊँगा फिर समझा दूंगा। अभी तो ये आज से तो बस ये होता है कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ नहीं, औरत पता नहीं ढूंढते फिरेंगे, कामयाब मर्द के पीछे एक बीवी का हाथ होता है। अब जनाब अब तो कभी कमर में खुजली होती भी है तो पहले देख लेते हैं इधर उधर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हाथ खुजाने के लिए गए थे कमर से भी गए। अब ये तो किससे कहानियाँ हैं, इसकी हकीकत समझ जाइएगा। अब दूसरा, हकीकत पर ना जाए लेकिन समझ के मुस्कुराते ज़रूर, अगर समझ में आ जाए, अगर ना आ जाए तो फिर कुछ और बात भी कर लें कभी। सब एक और है, अभी टाइम है मेरे ख्याल में, हाँ 5 मिनट तो हैं। तो एक किस्सा ये है कि एक जो है इंश्योरेंस एजेंट, वो अपने इंश्योरेंस के लिए ग्राहक तलाश कर रहे थे। तो हर कौम में एक लोग होते हैं जिनको तख्ता मश बनाया जाता है, यानी लतीफ़ों में शामिल कर लिए जाते हैं, किस्सों में शामिल कर लिए जाते हैं, किसी बुरी नीयत से नहीं, बस ये रिवाज चला आ रहा है। बाद दफ़ा तो ये होता है बाहर के लोगों को भी शामिल कर लेते हैं। किस्सा था, हमने ऐसी एंटरटेनिंग के लिए आपका नाम भी ले लिया। तो वो इंश्योरेंस एजेंट एक साहब से ढूंढ रहे थे कि इंश्योरेंस को मिला, तो उनको एक खान साहब मिल गए। भाई उन्होंने कहा भैया यार इनके बारे में तो बहुत मशहूर है, बहुत नेक, बहुत सीधे आती हैं, हर बात समझ जाते हैं। अगर इनको ये बताया जाए कि आपको पैसे कितने मिलेंगे, आपका काम क्या होगा, और नेक ना हो और कोई बदना, तो ये बहुत नेकी से उस अमल में शरीक हो जाते हैं कि जो करना है। तो करना क्या था, उन्होंने इंश्योरेंस की पूरी बात बताई और बताया कि आपके बाद आपकी बीवी को और बच्चों को, यानी
جو رقم ملے گی وہ آپ کی سوچ سے بہت باہر ہے. انہوں نے کہا بھیا میری سوچ سے باہر ہے تو پھر مجھے کیا فائدہ, وہ تو باہر والے ہی لے جائیں گے. سوچ سے باہر نہیں بھائی, آپ میری ایسی بتائیے جو میری سوچ میں ہو اور باہر نہیں ہو. انہوں نے کہا آپ کے بیوی اور بچوں کو 50 لاکھ کی بڑی رقم ملے گی اگر آپ نے انشورنس کرا لیا ہے. تو پھر آپ سمجھ جائیے کتنے آرام سے وہ زندگی گزاریں گے. بچوں کی پڑھائی کا بھی خرچہ ہوگا, گھر بھی اپنا ہوگا, کھانا بزنس کے لیے کچھ پیسہ بھی انویسٹ ہوگا, تو سکون سے زندگی گزارے گی. کہنے لگے تم پہلے کیوں نہیں ملے, ابھی ملے, ابھی بتا رہا ہوں. تو کہنے لگے ہاں بس آپ یار میں راضی ہوں بالکل 100% راضی, پر ایک ایسی پرابلم آ گئی ہے, ایک ایسی مشکل آ گئی جس سے میں پریشان ہوں. اب یہ مشکل آپ نے جب کچھ بتایا تو سبھی آپ یہ بھی آپ حل کر دیں گے. اگر آپ نے یہ حل کر دی تو پھر میرے کو کوئی مسئلہ ہی نہیں. مسئلہ تو ابھی بھی نہیں ہے, مطلب وہ چیز جو جس کے لالچ کو جس نے آپ لالچ دلائی آپ نے, وہ کیا کہنے لگے صاحب جب آپ ہم سے ایگریمنٹ کر رہے ہیں تو بتا دیجیے. بتانے میں کہنے لگے بھیا یہ بتاؤ مجھے بیوی اور بچے آپ دیں گے یا آپ کی کمپنی دے گی. اب یہ بتائیے اس آدمی نے پتہ نہیں کتنے گھنٹے ان کو سنائی, کتنی پیالیاں چائے پلائی ہوگی. آخر میں چڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تو سب کچھ صحیح ہے, ایک مان لیے میں نے آپ کی ساری باتیں, پر یہ بتا دیجیے بیوی بچے آپ دیں گے یا آپ کی کمپنی دے گی. انہوں نے کہا آپ کہ نہیں میرے تو بھیا پھر میری کہاں سے لاؤں گا, میری تو شادی نہیں ہوئی. تو اب جو ہے قصہ کچھ ایسے ہی ہے کہ بھیا پہلے پوچھ لو. تو صاحب یہ تو سب ہو گیا, دونوں قصے بھی ہو گئے اور ٹائم بھی اچھا ہی ہو گیا, پورا ہی ہو گیا. اب مجھ کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے, اور یہ دونوں سننے کے بعد آپ تو ہنسیں گے یا نہیں ہنسیں گے, پر میں کیا کروں گا یہ پتہ نہیں. یہ اگلے ہفتے میں اگر ملاقات ہوگی تو پوچھ لیجیے گا, یا ویسے ہی پوچھ لیجیے گا. چلیں, اللہ حافظ.